الرحمن الرحیم وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وھدی وموعظۃ للمتقین ولیحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدۃ ولکن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ المائدہ کے یہ 7ویں رکوع کی آیات ہیں۔ اہل کتاب کے حوالے سے تذکرہ چل رہا ہے۔ یاد رہے کہ یہ قوم بنی اسرائیل جس کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوا اور اختتام ان کا حضرت عیسیٰ ابن مریم پر ہوا، اور یہ کوئی کم و بیش 2,500 سال کا عرصہ ہے۔ یہ ان سب کے بعد یعنی قوم بنی اسرائیل کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ آپ اس قوم سے تعلق نہیں رکھتے تھے، آپ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ تو یہ ساری قوم بنی اسرائیل حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی حوالے سے بات بیان فرمائی ہے کہ یہ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب ایک ہی ہدایت تھی، ان کی ماخذ ایک ہے، الکتاب، لوح محفوظ پر ہے، یعنی سب کتابوں کی بنیادی تعلیم ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ توحید، رسالت، آخرت۔ باقی شریعت کوئی روزوں کا فرق، کہیں نمازوں کا فرق کہ نماز کسی کی کتنی ہے، کسی کی کتنی ہے، روزے کتنے ہیں، یعنی ان میں تو کوئی فرق رہا ہے، لیکن بنیادی تعلیمات جو بنیاد ہیں وہ ایک ہی ہے سب کی۔ اس لیے ہر پیغمبر پر ایمان لانا لازم ہے۔ کسی ایک پیغمبر کا انکار کرنے سے سب پیغمبروں کا انکار ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے سب کتابوں پر بھی ایمان لانا لازمی ہے۔ کسی ایک کتاب کا انکار کرنے سے سب کتابوں کا انکار شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور بنی اسرائیل کے جو پیغمبر آئے ہیں ان سب کے بعد، یعنی ان سب میں آخری پیغمبر جو تھے وہ کیا تھے؟ بعیسی ابن مریم، وہ عیسیٰ ابن مریم۔ ان سب اس پورے سلسلے میں جو آخری پیغمبر تھے وہ عیسیٰ ابن مریم تھے۔ مصدقا لما بین یدیہ من التورات، اور وہ تصدیق کرنے والے تھے جو اس قوم کے سامنے تورات کتاب تھی، حضرت عیسیٰ سے پہلے تورات تھی، اس کی بھی تصدیق کرنے والے تھے عیسیٰ ابن مریم۔ اور ہر پیغمبر کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اس نے سابقہ کتابوں کی تصدیق کی ہے، اور جو کتاب اللہ نے اسے دی ہے، جو تعلیمات دی ہیں، وہ لوگوں کے سامنے اس نے پیش کی۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور پھر ہم نے عیسیٰ کو انجیل عطا کی۔ یہ سارے سلسلے ہیں، یہ سب برحق ہیں سب۔ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور اس میں یہ دونوں چیزیں تھیں، ہدایت بھی تھی، روشنی بھی تھی لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کے لیے ہدایت کہ کس طرح سے انہیں زندگی بسر کرنی ہے، اور وہ روشنی تھی کہ تاریکی سے وہ محفوظ رہیں، اجالوں میں اپنی زندگی بسر کریں، اللہ کی ہدایات کی روشنی میں زندگی بسر کریں۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ، اور اس وقت بنی اسرائیل کے سامنے جو تورات کی ہدایت تھی ان کی وہ تصدیق کرنے والی تھی یہ انجیل۔ وَهُدًى
وموعظۃ للمتقین، اور متقین کے لیے ہدایت تھی اور موعظہ نصیحت تھی، نصیحت کا سامان تھا اس میں، نصیحت اچھی باتوں کی تاکید جو ہے وہ نصیحت کہلاتی ہے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، پس اہل انجیل جو ہیں وہ فیصلہ کریں، بما انزل اللہ فی، اللہ نے جو کچھ اس میں نازل کیا ہے انجیل میں، تو اہل کتاب جو ہے اب کس کے مطابق فیصلہ کریں، اس کے مطابق عمل کریں، زندگی بسر کریں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یاد رکھو جو بھی اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ فاسق ہے، نافرمان ہے وہ، یعنی اللہ کے راستے سے پھر وہ ہٹا ہوا ہے۔ تو یہ بات اللہ نے 3 طریقوں سے بیان فرمائی ہے۔ ایک یہ فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ پیچھے گزرے کہ جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ فرمان کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم۔ اور تیسرے اب یہ فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو جو اللہ کے نازل کردہ ہدایت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ فاسق ہیں۔ یعنی تینوں ان کے اندر باتیں ہیں، وہ کافر بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، جو اللہ کے نازل کردہ فرمان کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم نے آپ کی طرف بھی کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، اور الکتاب کی جو تعلیمات اس سے پہلے موجود تھیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی یہ قرآن مجید سابقہ سب کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ وَمُحَيْمِنًا، اور اپنے اندر محفوظ کیے ہوئے ہیں، یہ وہی تعلیمات ہیں جو سابقہ کتابوں کی تھی۔ سب کتابوں نے اللہ کی توحید کو بیان کیا ہے، سب کتابوں نے آخرت کو بیان کیا ہے کہ دیکھو یہ دنیا کے بعد اس کا ایک دور ہے، اللہ ہی جانتا ہے کتنا لمبا وہ دور ہے، جب یہ مکمل ہو جائے گا تو پھر دوسرا دور شروع ہوگا اور سب پھر دوبارہ سے زندہ ہوں گے، اور اس طرح سے زندہ ہوں گے کہ پھر موت نہیں آئے گی، پھر ہمیشہ۔ اب جب ہم پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، تو دل کہاں اٹھتا ہے کہ وہ مالک ہے روز جزا کا۔ کتنی دور ہے روز جزا، ہم بیٹھے ہیں اسی وقت روح قبض ہو جائے، چند گھنٹے بعد زمین کے نیچے بس سب لوگ بھول جائیں گے، اور وہ عرصہ جب قیامت برپا ہوگی نکل کھڑے ہوں گے، اور اس کو ایسے لگے گا جیسے ایک دن بھی نہیں گزرا ہے سال، اور اللہ کے سامنے موجود ہوں گے، آپ اعمال کا جواب دے۔ یعنی ہر وقت ہمیں یہ دھڑکا لگا رہنا چاہیے کہ نہ جانے کب ہمارا سلسلہ اس دنیا سے ختم ہو جائے اور ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں حساب دینے کے لیے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ سب کے یہ کتاب اب ہم نے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کر دی ہے، جو حق لے کر آئی ہے اور تصدیق کرتی ہے، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، الکتاب کی جو بھی تعلیمات ہیں جو مختلف زمانوں میں آتی رہی ہیں ان سب کی تصدیق کرتی ہے، مہیمنن اپنے اندر محفوظ رکھتی ہے ان تعلیمات کو۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، بس اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اب آپ پر اس کے مطابق لوگوں کا فیصلہ کیجیے، اس کے مطابق لوگوں کے معاملات طے کیجیے۔ ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، یعنی لوگوں کی خواہشات اپنی اپنی ہوں گی، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت۔ اما جاءک من الحق، جو حق آپ کی طرف آ چکا ہے اب اس کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کیجیے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ جَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی ایک ہی کتاب بس حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیتا، سارے انسان قیامت تک اسی کی پیروی کرتے۔ لیکن انسانوں نے ہر دور میں اپنے پیغمبروں کی تعلیمات میں اپنی خواہشات داخل کی، ان میں تحریف کرتے رہے، تبدیلی کرتے رہے،
جب تبدیلی کرتے رہے تو اللہ کی کتاب تو پھر وہ نہ رہی، پھر اللہ نے اور پیغمبر بھیجا، پھر اس نے ہدایت کو وعدے کیا لوگوں کے سامنے، پھر جب اس کے جانے کے بعد لوگوں نے اس کی ہدایت کو تبدیل کر ڈالا، پھر اللہ نے اور پیغمبر بھی، یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے سے تمہاری آزمائش ہے، یعنی ہماری آزمائش ہو رہی ہے، ایک امتحان گاہ ہے یہ دنیا۔ اللہ آزما رہا ہے کہ کون میری ہدایت کی پیروی کرتا ہے اور کون اس سے انحراف کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس سبقت حاصل کرو نیکیوں میں، بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے آگے، یعنی مقابلہ اس چیز میں کرو، اللہ کی اطاعت اور بندگی میں۔ سرکشی اور نافرمانی میں مقابلہ کرنا بھی کوئی بہادری ہے۔ تو فاستبقوا الخیرات، سبقت حاصل کرو نیکیوں میں۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو پلٹنا اسی کی طرف، اللہ کی طرف پلٹنا تم سب کو۔ فینبئکم، تو پھر وہ تمہیں بتائے گا، پھر تمہیں بتا دے گا کیا، بما کنتم فیہ تختلفون، ان سب باتوں کے حوالے سے جن میں تم اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی ہر ایک کی کتاب تیار ہو رہی ہے، اور وہ کتاب ہر شخص خود لکھ رہا ہے اپنی کتاب، یعنی یہ نامہ اعمال، یعنی اور اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا، یعنی یہ کتاب جو ہماری مرتب ہو رہی ہے اعمال نامہ، یہ محفوظ ہو جاتا ہے جب ایک شخص فوت ہوتا ہے تو اللہ فرشتے جمع کرا دیتے ہیں، اور پھر جب دوبارہ اٹھیں گے تو وہ الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، سامنے رکھ دے گا، اقرا کتابک، پڑھ لے اپنی یہ کتاب، اقرا کتابک، اب پڑھ اپنی یہ کتاب، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کہا، اسی کے بنیاد پر اب تیرا فیصلہ ہوگا۔ تو محترم بھائیو، یہ کتاب یعنی صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو اس کا ایک صاف صفحہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، سارے دن جو کچھ کرتے ہیں وہ سارا اس میں درج ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب سو جاتے ہیں وہ ورق پلٹ دیا جاتا ہے، اگلے دن پھر ایک ورق سامنے آیا۔ تو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، بہت محتاط زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب یہ دور مکمل ہو جائے گا اس دنیا کا، پھر سب انسان سب اللہ کے سامنے جمع ہوں گے، پھر اللہ بتائے گا جو کچھ کر کے آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کو ہدایت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز الغفار رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔